السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ابرار انجم مغل، حاضر ہوں ایک نئی دینی پیشکش کے ساتھ۔ رپورٹ ہے جنیات ڈنگلا ضلع پونچھ سے، جہاں جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات میں گزشتہ روز اہلیتی امتحان بحسن و خوبی انجام پذیر ہوا۔ بہت ساری بچیوں نے اس امتحان میں شرکت کی اور ان کے سرپرست بھی ادارے میں موجود تھے، جنہوں نے اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے جامعہ کے کام کو سراہا اور کہا کہ قاری آفتاب حسین شاہ صاحب تندہی کے ساتھ اس دینی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے معاونین بھی برابر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل کا دن خالصتاً ضلع پونچھ کی بچیوں کے لیے مخصوص تھا اور بہت سی بچیوں نے شرکت کی، جبکہ آج کا دن جموں، کرگل، ہماچل سمیت دیگر علاقوں کی بچیوں کے لیے مخصوص رہا۔ بچیوں کے سرپرست حضرات نے ادارے کی خدمات کو سراہا اور قاری صاحب کی خدمت کا اعتراف کیا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس سال 9 بچیاں جامعہ فاطمۃ الزہرا سے عالمہ فاضلہ کی سند کے ساتھ فارغ ہو رہی ہیں اور انہیں مختلف اداروں میں تقرری بھی حاصل ہو چکی ہے۔ ناظم جامعہ قاری آفتاب حسین شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اس سال جامعہ میں 100 نئی بچیوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 300 پرانی طالبات کے ساتھ اب ادارے میں 400 سے زائد بچیاں تعلیم حاصل کریں گی۔ آخر میں قاری صاحب سے خصوصی انٹرویو بھی کیا گیا، جس میں ان سے سوالات کیے گئے کہ یہ ادارہ آپ نے کیسے قائم کیا، زمین کیسے خریدی، خواب کی تعبیر کیسے ملی۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل، والدین کی دعاؤں اور اہل سنت کے تعاون سے ممکن ہوا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب سنتے ہیں اس بابرکت ادارے کے ناظم قاری سید آفتاب حسین شاہ صاحب سمیت عوامی تاثرات اور گفتگو انہی کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جامعہ فاطمۃ الزہرا جنیات ڈنگلا کے مین دفتر کے اندر، جو دفتر نظامت ہے، ناظم دفتر کے اندر ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ادارے کے ناظم اعلیٰ اور اس ادارے کے قائد حضرت مولانا قاری سید آفتاب حسین شاہ صاحب بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ حضرت، آج آپ کے ادارے میں اہلیتی امتحان چل رہا ہے، طالبات جوق در جوق آ رہی ہیں۔ آج ضلع پونچھ کی بچیوں کا پہلا دن یہ چل رہا ہے اور سرپرست حضرات بھی تشریف لائے ہیں، ان کے بھی ہم نے تاثرات جانے۔ ماشاءاللہ ان کے بھی فیڈ بیک بہت اچھا تھا، تو کیا پیغام رہے گا اور ماشاءاللہ کیا کچھ خیالات ہیں آج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے خالق مالک پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، احسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں اس لائق بنایا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اپنے پورے علیہ السلام کا، جتنے چاہنے والے علیہ السلام کے چاہنے والے ماننے والے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے میرا ساتھ دیا، یہاں تک مجھے بچایا۔ یہ مدرسے کی 4 منزل چمکتی دمتی آپ کے سامنے نظر آ رہی، تو ان لوگوں کا تعاون ہے۔ میں یہ آپ جانتے بھی ہیں، اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے جو کسی انسان کا نہ کرے۔ بے شک۔ تو میں سب سے پہلے آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس لائق بنایا، اور اس کے ساتھ آپ نے تمام اہل اسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں تک پہنچایا۔ جی، آج آپ اپنی آنکھوں نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کتنے میرے بھائی اپنی بچیوں کو لے کر جامعہ فاطمۃ الزہرا ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ لانے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ بہت سے میرے بھائی آج پہنچ آئے ہیں، ابھی ہماری بہنیں وہ بہت سی بیٹھی ہیں حال میں، ان کا ہم فوٹو دکھا نہیں سکتے، تو لیکن ہم اللہ کا شکر ہے آج بہت سے میرے بھائی حضرت مائی فاطمہ کے مدرسے میں اپنی بچیوں کو ایڈمیشن کرانے لے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری بھی یہ کوشش ہے، جامعہ فاطمۃ الزہرا اہل سنت جماعت کا منفرد ادارہ ہے، اسی طرح چمکتا دمکتا لوگوں کے سامنے نظر آئے اور پڑھائی بھی اچھی ہو۔ اس سال بھی الحمدللہ جس طرح آپ نے دیکھ لیا، اس سال بھی انشاءاللہ ہم 400 بچے رکھیں گے، اور ہماری جو پرانی طلبہ تھی ان میں سے ہم نے ایڈمیشن ہو چکی ہے 300 کی، ہم نے 100 بچے لینی ہے۔ آج ضلع پونچھ ہے، انشاءاللہ کل رجوری، ماہچل، کرگل اور جموں، پورے جموں سے یوٹی کی، پورے جموں کشمیر یوٹی کی بچی ہوں گی انشاءاللہ کل، وہ بھی آپ اپنی آنکھوں کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، دعا کرتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں پوری اپنی کمیٹی کا، اپنے بھائیوں کا، نوجوانوں کا، بہنوں کا، جنہوں نے رمضان مبارک میں تعاون کیا، آج بھی اس مدرسے کو بڑھ چڑھ کے آگے بڑھا رہے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ یہی چاہیے تھا کہ اہل اسلام اپنی بچیوں کو، مسلمان اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دے۔ وہ آپ کے نگاہ کے سامنے کتنے لوگ آپ کے سامنے صبح سے دیکھ رہے ہیں، آپ کتنے ہمارے بھائی بہنیں پہنچ چکی ہیں یہاں پہ، اور ابھی بہت سے لوگ ہمارے مینڈر کے، سن کوٹ کے ابھی تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ تو ہمارا بھی یہ ہے کہ جتنی بچیاں ہیں وہ عالمہ فاضلہ بن کے جائیں، بہترین قاریہ بن کے جائیں، یہی ہمارا مشن ہے۔ سال جو بچیاں نئی آ رہی ہیں ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے کیا خوشی کے پیغامات رہیں گے آپ کی طرف سے؟
इंशाल्लाह हम 100 बच्ची नहीं लेंगे, 300 हमारी साबिका बच्ची आएंगी जो फारुक होगी। मई में जलसा है 11-12 मई को, वो आप अपने आंखों निगाह से देखेंगे हमारी 100 बच्ची फारुक हो रही है, किरा से और फजील से 9 हो रही हैं, और 100 बच्ची जा रही है, जो 100 बच्ची की जगह हम 100 ही लेंगे। तो 300 हमारे पहले जो कदीम तलबा वो आ चुकी हैं, 100 हमने नहीं लेनी, उसमें से रजौरी पुंछ और हमारे ज़िला पुंछ की अक्सरियत बच्चियों को लेंगे। उसके बाद कल इंशाल्लाह रजौरी और पुंछ उन लोगों को भी हम मदरसे में तशरीफ़ लाएंगे, उनकी बच्चियों को भी इंशाल्लाह कोशिश करें लेंगे। आइंदा साल हमारा ये इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से बिल्डिंग इंशाल्लाह जल्द तमीर करेंगे, नई बिल्डिंग, तो आइंदा साल इंशाल्लाह 500 तक में। माशाअल्लाह। हज़रत अगर निज़ाम तालीम की बात करें, जैसे कि अभी आपने इरशाद फरमाया कि यहाँ से बच्चियाँ फ़ारिग हो रही हैं, तो जो यहाँ की फ़ुज़ला फ़ारिगात हैं उनकी दीनी खिदमात के हवाले से क्या उनकी तकर्री वग़ैरह दाएँ बाएँ कितनी किस हद तक उनकी तकर्री, वैसे तो इदारे के ज़िम्मे नहीं है उनकी तकर्री करना मैं, लेकिन फिर भी मुनासिब समझूंगा कि उनकी तकर्री के हवाले से क्या हुआ, दाएँ बाएँ कितनी फ़ारिगात जो यहाँ से फ़ारिग हुई उनका जो है वो कहाँ पर तकर्री हुई उनकी? माशाल्लाह ये बात आपने अच्छी अबरार साहब पूछी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये हज़रत फ़ातिमा का नाम मदरसा है और इसमें पढ़ाई इंशाल्लाह जो बच्ची पढ़ के जाएगी इंशाल्लाह मुझे यकीन है बड़े बड़े मदरसे में पढ़ा सकती है। तो इस साल जो हमारी आलमा फाजा न हो, हमारी कारिया बच्ची जो जाके अपने गाँव में खिदमत दीन के कर रही थी, लेकिन जो हमारी आलमा नौ फारुक हो रही है, तीन की श्रीनगर जगह लग चुकी है, करगिल की बच्ची थी श्रीनगर, वो तीनों मदरसे में लग चुकी हैं। उसके बाद हमारी यहाँ पुंछ की जो वो सब मदरसों में लग चुकी हैं, जिनमें से 2 बच्चियाँ उनकी जो आलमा फारुक हुई, वो बच्ची फारुक हुई, वो जामिया फातिमा ज़हरा में भी पढ़ाएंगी। और उसके अलावा पुंछ में हमारा मदरसा उनमें लगी हैं, और उसके साथ दावत इस्लामी के मदरसे उनमें हमारी बच्ची गई। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बच्ची हमारी 9 की 9 फारुक की 9 जगह लग चुकी है, वो पढ़ाने के लिए पढ़ा रही है। इंशाल्लाह मई में उनको सनद दी जाएगी, नवाजा जाएगा, तो उससे पहले वो पढ़ाने मदरसों में पढ़ाने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और सवाल मैं ऐड करूँगा, हमने भी जामिया फातिमा ज़हरा का जो सालाना रिज़ल्ट आउट हुआ बच्चियों का, हमने देखा कि जो ख़ास कर जो यहाँ की फाज़िलात हैं उनकी बात करेंगे, मजमूई तौर पर सब का जो है वो रिज़ल्ट अच्छा आया, लेकिन हमने देखा कि 9वें नंबर पर भी जो बच्ची थी उसके भी जो है 75% से नंबर ऊपर थे। तो इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताएंगे माशाल्लाह तालीमी मेयार कि जो 9वें नंबर पर बच्ची आए उसके भी 75% से, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये भी अल्लाह का शुक्र है। हमारे जम्मू कश्मीर की बड़ी लायक फायक आलमा यहाँ मौजूद है, उनके साथ साथ यूपी की भी आलमा यहाँ मौजूद है। पढ़ाई के हमारी बहुत फोकस रहता है, और पढ़ाई में हम ये टीचरों से और आप मुआलमत से गुजारिश करते रहते हैं कि ये लोगों की बच्ची नहीं, ये हमारी मानत अल्लाह ताला की तरफ से हमारे तरफ मानत पे आई है, मानत दी है लोगों ने। इन बच्चियाँ जब फारग होकर जाएंगी ये हमारे और आपको बख्श नजात का जरिया बन जाएगी। इसलिए हमारी आलमा जो जम्मू कश्मीर लायक फायक हैं, उनके साथ साथ यूपी की आलमा लायक फायक हैं। पढ़ाई में इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहती है कि कोई बच्ची अक्सरियत, हमने आपने मुआलमा से कहा है कि जो बच्ची अच्छे नंबर कम से कम लास्ट पे हो तो 75% से अपर नंबर ले, और खाना पीना और मेरा इंतज़ाम करना, ये तनख्वाह देना, खाना पढ़ाई चेक करनी, और उसके साथ साथ खाने का इंतज़ाम और टीचरों को मुआलमा को तनख्वाह देना, ये इंशाल्लाह लोग ही मेरी मदद करते हैं, अल्लाह ताला लोगों से कराता है, लेकिन मेरा उनका ये है। लेकिन उनसे पढ़ाई भी मैं इंशाल्लाह पूरी तवज्जो से लेता हूँ, और वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, वो भी मदरसे में तवज्जो देती हैं। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुअल्लिमा की हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला, और आप लोगों सब की हिफाजत फरमाए, अलैहिस्सलाम सब की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। आखिरी सवाल में एक पूछना चाहूँगा, माशाअल्लाह जहाँ भी इदारे हैं ज़ाहिर सी बात है कमेटी होती है, और यहाँ भी ऐसा सिलसिला है, आपने एक पूरा निज़ाम रखा है, कमेटी है, सब इसमें हज़रात हैं, लेकिन जब तक जहाँ इंतज़ामी मामलात की बात आती है तो तने तनहा हर तरफ ये सुनने को मिलता है, कारी सैयद आफ्ताब हुसैन शाह तने तनहा इस इदारे की बाग दौड़ संभाल रहे हैं। ये सारे मोटिवेशन आपको कहाँ से मिले? ये अल्लाह का शुक्र है, माई फातिमा के सदक़े से और उनके ख़ानदान से, इमाम हुसैन से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी जी। तो उनके सदक़े से मुझे जब हमारी मुआलमा पढ़ रही थी यूपी, तो 1-2 मरतबा मैं छोड़ के आया, जो हमारे तो मेरी आलिया भी पढ़ रही थी, तो मेरे दिल में ये सब्र आया कि हमारे मसमानों की बच्ची इतने दूर जाके तालीम हासिल करती है, मैं चाहता था कि मदरसा ज़िला पुंछ में होना चाहिए। जी जी। तो उस वक्त मेरी दिल में ये ख्वाहिश थी मैं मदरसा बनाऊं, और उस बाद ये 2 कनाल ज़मीन ली, 3 कनाल लेकर मदरसा फातिमा ज़हरा के नाम से बनाया। तो हज़रत फातिमा की निगाह हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच गया। और एक बात वाज़ेह कर दो, कोई कमेटी कोई इसमें नहीं चलाते, हमारी कमेटी बनाई है, कमेटी जो ऑडिट करती है सब कुछ है,
لیکن الحمدللہ وہ بھی ساتھ دیتے ہیں. میں جو کام کرتا ہوں میں اپنی من مرضی سے کرتا ہوں اور جو قوم کا نقصان نہ ہو. جی جی ایسا کام کرتا ہوں جس کا قوم کا پیسہ 1 روپیہ نہیں نقصان ہو. یہاں تک حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ 1 روپیہ مدرسے کا نقصان ہوتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جی جی تو یہ قوم کا پیسہ مجھے لوگ دیتے ہیں تو میں 1 روپیہ نقصان کرنے کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اسی طرح لوگوں کا پیسہ لاتا ہوں. آپ نے اس وقت دیکھا گزشتہ سال پورے مدرسے میں نیچے والے فلور میں ہم نے ٹائلیں لائیں. اس سال پورے باتھ روم میں ٹائلیں پھیلنے کر دی. یہی ہر سال کام کرتا ہوں. لوگ بھی ساتھ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ میرا لے کا تعاون ہے. جی جی. اور ایک واضح یہ کر دوں صرف مدرسے کا خرچہ لوگ کہتے ہیں خرچہ کیا ہوتا ہے. ہماری ٹیچروں کی جو سیلری ہے 2,07,000 روپے گزشتہ سال کی. آخر میں ہمارے ناظرین سامعین تک آپ کا مختصر پیغام. میں ان کے لیے پہلے بالخصوص دعا کرتا ہوں. انہوں نے یہاں تک پہنچایا اور ان سے بھی گزارش کروں اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلائیں. الحمدللہ یہ جامعہ فاطمہ الزہرا صاحب آپ نے محبت کرتے تھے مائی فاطمہ کے مدرسے سے. یہ بھی اچھا ہے اور آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں عالمہ فاضلہ بنائیں. اور خود بھی جب بچی پڑھ جائے گی بیٹا پڑھے گا واحد ہی پڑھے گا. جب بچی پڑھ جائے گی پورے خاندان کو پڑھا سکتی ہے. جی جی تو اس لیے آپ سے گزارش کروں آپ کی وسالت سے تمام اپنے سننے والوں سے کہ اپنی بچیوں کو علم دین سکھائیں. بہت ضروری ہے ہمارے لیے. ہماری بچی جب پڑھ جائے گی تو ہمارا پورا خاندان سمجھ رہے گا. اس لیے آپ نے ان سے بھی گزارش کروں گا. ساتھ میں یہ بھی کروں گا آپ بڑھ چڑھ کے اس مدرسے کے ساتھ جڑے رہیں. یہ مدرسہ کوئی کہیں سے پیسے نہیں آتے. یہی آپ لوگ تعاون کرتے ہیں. آپ لوگوں کے تعاون سے جو رمضان میں کرتے ہیں پھر صدقہ زکوٰۃ بیچتے رہتے ہیں. اسی صدقے زکوٰۃ سے یہ مدرسہ اتنا بڑھ رہا ہے. اگر اسی طرح آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہے الحمدللہ میں دعویٰ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ غرور تکبر سے محفوظ رکھے. اگر جس طرح آپ پنچ کے لوگ رزوری کے اور میرے ساتھ جڑے حضرت مائی فاطمہ مدرسے بڑھ چڑھ کے مدد کرتے اسی طرح آپ رہے. آج یہ حضرت مائی فاطمہ دفتر میں بیٹھ کے مدرسے کے میرے سامنے بخاری شریف رکھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کر کے کہ آئندہ سال میں بلڈنگ ہی اچھی بناؤں گا. ایک دن وہ آگا 1,000 بچے یہاں مدرسے میں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ آئندہ کے اہداف کیا کیا رہیں گے حضرت مزید انشاءاللہ؟ انشاءاللہ سب سے پہلے میرا یہ ہے مئی میں ہمارا جلسہ 2 دن ہے 11-12 مئی میں انشاءاللہ وہ ہے جی. اس سے بعد ذہن جو میں نے بنایا ہوا ہے جامعہ فاطمہ الزہرا کی 2 بلڈنگ عالیشان تعمیر کروں گا انشاءاللہ. اگر زندہ رہا تو 2 بلڈنگیں تعمیر کروں گا. ساتھ ہی ساتھ جامعہ مسجد حسینیہ آپ کے سامنے تعمیر ہوئی ابھی جی. ال انگلش میڈیم اسکول جو فاطمہ الزہرا کے نام سے رکھا گیا وہاں بھی دینی پڑھائی ساتھ ساتھ کرائی جاتی ہے بچوں کو. الحمدللہ یہ میرا ہے کہ اس سال میرے کمیٹی والے جو ہیں بہت اچھے ہیں. میرا کبھی وہ ساتھ بڑھ چڑھ کے دیتے ہیں. ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لوگوں نے میرا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیتے ہیں. اتنا میں بڑا مفتی بھی نہیں کچھ نہیں. ایک چھوٹا سا آدمی ہوں. ایک سید سوچ کے لوگ اتنی میری مدد کرتے ہیں مدرسے کی. تو میرا یہ انشاءاللہ خواب ہے آئندہ سال جامعہ فاطمہ الزہرا جو پیچھے زمین لی ہے 2 بلڈنگیں تعمیر کروں گا. اور تعمیر کرنے کے بعد انشاءاللہ آئندہ سال ہم 500 بچے اس مدرسے میں رکھیں گے. پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوص پورے اہل اسلام پر اپنا رحم مکرم عطا فرمائے. اور جن میرے بھائیوں نے یہاں مدرسے کو یہاں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ ان کو اسلام رکھے خوش رکھے. وشیشن ہو کوئی میرا بھائی ہو جتنا جموں کشمیر کے سب نے بڑھ چڑھ کے اس مدرسے کا ساتھ دیا ہے. میں دعا کرتا اللہ پاک ہم سب کو سلام رکھے اور بھائی چارے کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایڈمنسٹریشن کا بھی شکریہ ادا کرتا جب بھی اس مدرسے کا کوئی کام پڑتا وہ بڑھ چڑھ کے اس مدرسے کا ساتھ دیتے ہیں. میں سب کا شکریہ ادا کرتا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیاں عطا فرمائے اور جماعت اہل سنت کے تئیں اس کو خوب مزید نمایاں کردار ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ادارہ ادا کرتا رہے. بہت شکریہ. یہ تھے ناظم اعلیٰ جامعہ فاطمہ الزہرا قاری سید آفتاب صاحب جو ادارے کے تئیں جو بھی خدمات ہیں اور آئندہ کے اہداف ہیں اور آج کی اہلیتی امتحان کے اندر اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات چیت رکھ رہے تھے. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی پیشکش کے ساتھ. تب تک کے لیے شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ہماری اس کوشش کو عام کیجیے, ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے.